آج کل تقریباً ایک دن میں ایک کال آ جاتی ہے مجھے کہ سر وہ ہم نے پیسے آپ کے تھرو روٹ کرنے ہیں. وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کیوں روٹ کرنے ہیں, بلیک کو وائٹ کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں. اسکیمنگ بہت ہے, فیکنس بہت ہے, بہت سارے لوگ این جی اوز بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ان رجسٹرڈ ادارے وہ ناراض ہوتے ہیں میرے سے اس بات پہ, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈونر کا کام ہے کہ کوشش کرے ان رجسٹرڈ کو نہ دے, رجسٹرڈ کو دے, اس سے رسید لے. تو یہ ہم نے عادتیں خراب کی ہیں, سوسائٹی کی عادتیں خراب کی ہیں, یوتھ کی عادتیں خراب کی ہیں. آسانیاں بانٹنے کی جگہ ہم نے نا مشکلات بانٹ دی. اس کی وجہ سے میں ہر ایک کو کہتا ہوں آئیں آ کے ہمارا کام دیکھیں, ہماری چیزوں کو دیکھیں اور پھر ہمیں ڈونیٹ کریں. ایسے منہ اٹھا کے ڈونیٹ نہ کریں. میں نے ایز اے تھرڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ میں نے ایز اے والنٹیئر یہ جرنی اسٹارٹ کی, تو وہ جو تھی کہ چیز آپ نے سوسائٹی میں کچھ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کریں. ینگسٹر کو بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یہ بات نہ ہو. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ انہر معین. اور میرے ساتھ موجود ہیں کشمالہ, جو کہ والنٹیئرز ہیڈ ہیں اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی لیڈ کر رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں, والنٹیئرز کو ٹرینڈ کرتی ہیں. نیوٹریشنسٹ ہوتے ہوئے آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چوز کی, کیونکہ وہ بھی بڑی مزیدار قسم کی فیلڈ ہے. وہ بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نا, ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ میڈیکل کرنا ہے, سو میڈیکل کی طرف سے جب سوئچ کیا تو نیوٹریشن فیلڈ آئی. بٹ یہاں پہ میں نے ایز اے تھرڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ میں نے ایز اے والنٹیئر یہ جرنی اسٹارٹ کی, تو وہ جو تھی کہ چیز آپ نے سوسائٹی میں کچھ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کریں. تو میں نے جوائنڈ ایز اے والنٹیئر, میں نے کہا یار ایک چیز سوسائٹی میں چل رہی ہے آلریڈی, تو ری انوینٹ کرنے کی جگہ میں اسی کا حصہ بن جاتی ہوں. تو ایز اے بائی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ آئی ایم اے نیوٹریشنسٹ, بائی جاب اینڈ پیشن آئی ایم اے سوشل ورکر, اور ان شاء اللہ لانگر ٹائم ایز اے فلنتھراپسٹ آپ جسے کہیں. تو یہ میرا پیشن ہے, اس میں مجھے مزہ آتا ہے کہ میں کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں, کسی کا ذریعہ بن رہی ہوں. بیسیکلی ایز اے کہہ لیں آپ کیٹلسٹ کام کر رہی ہوں, کسی سے لے کے کسی تک پہنچا رہی ہوں, اور میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے ہی ایک لیڈی جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتی ہے یا کوئی بھی اس فیلڈ میں آتا ہے, تو سب سے پہلا جو خاندان کی طرف سے ایک کمنٹ آتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ کمنٹ آتا ہے, ان تے لمبے ہی پیسے کماؤ گے. سوشل ورک کو سوشل ورک نہیں, وہ ایک بزنس سمجھا جا رہا ہے نا. نہیں, یہ ایک اگین معاشرے میں بڑا ایک غلط ایک امیج بنا ہوا ہے, اور ویسے بھی وہ اپنا ہمیشہ کمپیریزن میں آ جاتے ہو کہ سوشل ورک کی اور کارپوریٹ کی جابز اور سیلری وہ سارے معاملات سیم ہوں گے. بٹ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے وہ سوشل ورک میں آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جب آپ رضا کرانہ طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اگین پرسنٹیجز ہوتی ہیں, اس کے اکارڈنگلی وہ سیلریز وغیرہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت ہائی اینڈ پہ کما رہے ہو اور لگ رہا ہو کہ اچھا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ. بٹ آپ کے پاس والنٹیئر آتے ہیں وہ اس طرح کے آتے ہیں کہ جو پہلے آپ سے پوچھتے ہیں میڈم جی ڈونیشن کتوں لگے گی, وہ کویشچن نہیں ہوتا, وہ ٹریننگ میں ہوتا ہے. اچھا ہم کیسے کریں گے, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بلکہ وہ فنڈ ریزنگ میں ہی انہیں پڑھاتی ہوں کہ آپ کو پڑھاؤں گی اور پھر آپ سیکھیں گے تب, جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے. تو فوکس ٹوٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیرینشیل لرننگ بہت ضروری ہے. ادروائز کلاس میں آ کے لیکچر دینے سے کچھ بھی نہیں سیکھتے, انٹل اور انلیس وہ 4 لوگوں سے بات کر کے ان سے پیسے نکلوانے نہیں ہیں, ان سے بات نہیں کرنی, ان کو بتانا نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی سی کنٹریبیوشن کس طرح سے امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے, کسی کی کتنی ہیلپ کر رہی ہے. تو وہ بہت ایک جب تک کوئی ایکسپیرینس نہیں کرتا والنٹیئر کو, اتنی دیر تک وہ چیز آتی نہیں ہے. موجود ہے محمد عدیل چودھری صاحب, جو کہ سی او ہیں پاکستان سٹیزن الائنس کے. این جی اوز بیسز بہت سارے ریومرز جو ہیں وہ آؤٹ رہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو والنٹیئرز ہیں ان کی کوئی اسپیسیفک وے نہیں ہے. اسکیمنگ بہت ہے, فیکنس بہت ہے, بہت سارے لوگ این جی اوز بنا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیا وجوہات ہوتی ہیں, آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں محمد عدیل صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے سی او اس چیئر تک آنے کے لیے کتنے سال لگے؟ تقریباً 16 سال لگ چکے ہیں جی. آج جب ہم بات کریں تو 16 سال ہو چکے ہیں. ویسے اگر سی او کی کرسی پہ آنے کے لیے 14 سال تو لگے ہیں کم سے کم. ہاں جی. آپ کا اپنا ذاتی پروجیکٹ ہے اور آپ نے اس کو ظاہری بات ہے زیرو سے سٹارٹ کیا ہوگا. ایسی کیا وجوہات تھیں, پیشن تھا, شوق تھا, کوئی پاس تھا کہ جو آپ نے اس فیلڈ کو چوز کیا؟ کوئی خاص وجہ ایسے نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں, لیکن یہ بات جو آپ نے کی کہ پیشن تھا. میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ سوسائٹی کے لیے کوئی کام کیا جائے. آسان ہے بات کرنا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, غلطیاں نکالنا, کریٹیسزم کرنا, لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے نا تو ہم خاموشی سے گزر جاتے ہیں. ایک چیز یہ آتی ہے, ینگسٹر کو بات کروں تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ یہ بات نہ ہو. تو جو ایز اے یوتھ آرگنائزیشن میں نے کام سٹارٹ کیا تھا, ایف ایس سی اسٹوڈنٹ تھا, تو انیشیٹو لینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کل کو میں کہہ سکوں کہ جی یہ ہم سب کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. تو وہ کام کیا. باقی زندگی کے اتار چڑھاؤ ساتھ تھے, ساتھ ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. بٹ میرا ہمیشہ مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کے لیے کچھ کام کیا جائے اور دنیا کو بتایا جا سکے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف انیشیٹو لینے کی ضرورت ہوتی ہے, باقی اللہ ساتھ دے دیتا ہے.
अच्छा, एनजीओ फील्ड में भी कंपटीशन है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा है। किस ये एनजीओ में फेक फील्ड्स भी हैं और या सारी फेयर ही हैं? नहीं, फेयर तो कोई भी चीज़ नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। वाइट को सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी को वाइट करने की जो बात की जाती है वो एनजीओ सेक्टर में की जाती है। जगह जगह एनजीओज़ खुली जाती हैं और हमारे पास रोज़ की बेस पे अगर मैं बताऊं, आज का वक्त बढ़ चुका है ये, हालांकि पहले कोई 6 महीने में एक कॉल आती थी इस किस्म की कि जी हमें अपने पैसे आपके थ्रू रूट करने हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली जो कि हम इतने सारे काम कर रहे हैं, अच्छे हमारे मुल्क में हो रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर के एंड एवरीथिंग, तो आजकल तकरीबन एक दिन में एक कॉल आ जाती है मुझे कि सर वो हमने पैसे आपके थ्रू रूट करने हैं। वो समझ में आ जाती है क्यों रूट करने हैं, ब्लैक को वाइट करना है और ये सारी चीज़ें, तो फेकनेस से भरी पड़ी है ये जगह भी। अच्छा, ये जो ब्लैक मनी वाइट का आपने बात की है, ये कोई शॉर्टकट है लोगों के लिए मनी को जो है वो यूज़ करने का, या इसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस है गवर्नमेंट का? नहीं, देखिए वो तो ब्लैक एंड, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, तो आपने टैक्स बचाना है तो टैक्स एवेजन करने के लिए आप एनजीओ के थ्रू कर लेते हो, क्योंकि एनजीओ के पास टैक्स एग्जेम्पशन है। जैसे कि हमारे पास टैक्स एग्जेम्पशन है तो वो हमें रूट इसलिए करवाते हैं हमारे चैनल के, जी हमें टैक्स एग्जेम्पशन है तो उनको टैक्स बच जाएगा, करोड़ों रुपए का बच जाएगा। तो वो अक्सर कहते हैं 70-30 कर लें जी, 70% हमें वापस कर दें, अगर 10 करोड़ आए तो 70% वापस कर दें, 30% रख लें। तो एक ये चीज़ है। बाकी इंटरनेशनली जो मनी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है, ब्लैक मनी होती है, उसको रूट करने के लिए होता है। ये बहुत लंबी एक गेम होती है जो कि की जाती है एनजीओ। गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखती है, बट वही वाली बात है, जितना रखना होता है, जहाँ रखना होता है वहाँ रखा नहीं जाता, जहाँ नहीं रखना वहाँ रख लेते हैं, तो फिर ये मसाइल तो आते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ना अक्सर ये आम तौर पे भी नई जो जनरेशन है, बजाय इसके कि वो किसी एनजीओ से ट्रेनिंग ले या किसी एनजीओ के साथ जुड़े, वो एनजीओ को लोगों से हेल्प लेने को बड़ा आसान समझती है। मैं तो इसे स्कैमिंग भी कहूँगी, ठीक है। मैंने फेसबुक पे बड़े ग्रुप्स देखे हैं जो एनजीओ के नाम पे, हेल्पिंग्स के नाम पे खुले हुए हैं, वो निरे स्कैम है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं, लोग उसको, यानी कि किसी से डोनेशन लेना इतना आसान है? देखिए, बेवकूफ़ बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान है ना, और आपकी अपनी कहते हैं कि कसम पुरसी को बताएं या आप अपनी नीड को बताएं और रो पिट लें। तो आज देखें ना, आपकी सड़कों में भिखारी किस लिए सबसे ज़्यादा, मेरे और शायद आपसे ज़्यादा पैसा कमाता होगा एक भिखारी। अपनी टांग तोड़ लेता, पीछे से कुत्ता भगाओ तो वो भाग पड़ता है आगे से। तो वो ये क्यों भाग पड़ता है? वो इसलिए भाग पड़ता है क्योंकि फेकनेस है। तो पैसा निकालना इंडायरेक्टली आसान हो जाता है, लेकिन अगर जेन्युइन कॉजेज़ के लिए निकालना है तो वो इतना आसान नहीं है। और ये एक और वजह है हमारी एनजीओ की कि जिसकी वजह से मैं हर एक को कहता हूँ, आएँ आके हमारा काम देखें, हमारी चीज़ों को देखें और फिर हमें डोनेट करें। ऐसे मुंह उठा कर डोनेट ना करें, हम अपना हमारा काम देखें। तो आपने जो बात की ना, शॉर्टकट है, लोगों को लगता है कि जी हम करेंगे, और बहुत सारे केसेस हैं। मैं तो हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आप अपनी चीज़ को सीखें। यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसको मैं स्कैम समझता हूँ बहुत ज़्यादा इस एनजीओ सेक्टर के हवाले से, दैट्स अ फीस केस। कि जी बच्चे की फ़ीस जमा करानी, बच्चे की फ़ीस जमा करानी है, आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, इनके पास भी। जो 12 जगहों से एक ही केस आता है और फीस 70,000 रुपये होती है, लेकिन 12 जगहों से कवर होती है। 7 लाख जमा हो जाती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल 7 लाख जमा हो जाती है, और किसकी जेब में जाती है पता कोई नहीं। इसलिए मैं अक्सर एनजीओ कहता हूँ, मेरे एनजीओ के लोग जो या जो अनरजिस्टर्ड इदारे हैं वो नाराज़ होते हैं मेरे से इस बात पे। तो मैं उनको कहता हूँ कि डोनर का काम है कि कोशिश करे अनरजिस्टर्ड को ना दे, रजिस्टर्ड को दे, उससे रसीद ले, ठीक है। जिसने हैंकी पैंकी करनी है वो वहाँ पे भी कर ले। सर एक और बात है, जो लोग डायरेक्ट फीसिस जो हैं वो उन लोगों को पकड़ा देते हैं, ये भी तो एक मेक श्योर होना चाहिए कि हम उस दायरे में जमा करवा देते हैं। नहीं, वो भी करा देते हैं। देखिए वो मसला नहीं है, मैंने करा दी, मैंने रसीद दे दी, लेकिन जो 11 और को 12 और के थ्रू केस रन किया था वो क्या बना? मैंने बहुत सारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे कुछ कोलीग्स थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई और यही काम करते थे, फीसें। तो मैंने उनको बड़ा समझाता था, मैंने कहा यार आपको फेकनेस का पता ही नहीं है, कहाँ कहाँ फेक हो गई। वही आपने कहा बंद हो जाती हैं, वो 2-4 महीने बाद, 4-6 महीने बाद बंद हो गई, क्योंकि वो उनको बेचारों को समझ नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या हो गया। ये सारा कुछ होता है, ये लोग। अच्छा सर, एक मेरे बड़ी मज़े की बात दिमाग में आ रही है कि सर आमतौर पे ना हम लोग देखते हैं कि लोगों में ना वो दस्तरखान खोलने का बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाना बनाया, किसी साथ वाले ने कह दिया भी अगली बारी पकाई दे, 500 मेरा भी पा लिया, उन्होंने कहा 500 मेरा पा, वो एनजीओ खोल के बैठ जाते हैं, ऐसी दस्तरखान ला लिया, उसके बाद फिर वो बंद हो जाते हैं। ये क्या सिस्टम है? मेरा कहने का मकसद जो 16 साल की जर्नी की बात है, आपको लाहौर में कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं मिलेगी हमारी पाकिस्तान सिटीजन अलायंस के अलावा, जो कि इतने स्मॉल स्केल पे स्टार्ट हुई है और इतने बड़े स्केल पे पहुंच गई है, और 16 साल की लंबी जर्नी है। वो वजह यही है कि हमने लॉन्ग टर्म खेला है, अपनी चीज़ें की हैं, ओवरनाइट नहीं खेला। और हमारे रीजंस थे ना, ये नहीं किया राशन, देखें राशन सबसे आसान काम है, और हमारी कौम को पता नहीं मसला है कि जी राशन बांट दो, भूखे को खाना खिला दो तो शायद सब कुछ ठीक हो गया। ये नहीं होता ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात, मैं हमेशा इसी से चीज़ को रेलिवेंट कहता हूँ, हमारे ना ज़कात देने का निज़ाम बड़ा अजीब सा है। हमने ज़कात देने का निज़ाम ऐसा बना लिया कि मैंने 30,000 ज़कात देनी थी, मैंने 5,000 आपको दे दिया, 5 उसको दे दिया, 5 उसको दे दिया, 10 लोगों को दे दिया। तो मुझे लगा यार कि जी मैंने ना 10 लोगों की मदद कर ली तो मैंने सवाब ज़्यादा कमा लिया। सवाब तो 30,000 का था,
یا 50,000 کا تھا جو زکوٰۃ تھی, وہ 10 لوگوں کو دینے کا فائدہ نہیں ہوا. اگر میں وہ 10,000 ایک ہی بندے یا بندی کو دے دیتا, اس کا اگر فائدہ ہو جاتا ہے اکٹھا. اب وہ کیا کرتا ہے جی, وہ اپنی ایجوکیشن کا مسئلہ میرے پاس لے کے آتا ہے, ہیلتھ کا مسئلہ آپ کے پاس لے کے آتا ہے, راشن کا مسئلہ اس کے پاس لے کے جاتا ہے, تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو یہ ہم نے عادتیں خراب کی ہیں, سوسائٹی کی عادتیں خراب کی ہیں, یوتھ کی عادتیں خراب کی ہیں. آسانیاں بانٹنے کی جگہ ہم نے نا مشکلات بانٹ دی ہیں. اچھا سر, کبھی کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ فٹافٹ ہیلپ کر دیں؟ نہیں, ہمیشہ آتا ہے, روز آتا ہے, روز تیسرے دن آتا ہے, اگلا آتا ہے کر دیں. اور پھر لان تان بہت آتی ہے اس کے بعد کہ تسی ساڑا کام نہیں کیا, تسی کڑی NGO کھولی ہوئی ہے, آپ نے کام ہی نہیں کیا ہمارا. تو اصل میں دیکھیں جس طرح یہ آڈینس کو سمجھنا اور اویئر ہونے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے ادارے بڑے ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ادارے ہوتے ہیں, آپ اخوت الخدمت یا بڑے بڑے جتنے ادارے ہیں, ان کے پاس جا کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میری بہن کی شادی ہے, مجھے یہ پیسے کر دیں. وہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے آڈٹ میں جانا ہوتا ہے. تو لوگ روز کہتے ہیں اگر میں مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میری ڈومین میں نہیں آ رہا, تو ناراض ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے کیا کام کیا. اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز ہم فیس بک میں کبھی بھی لگاتے ہیں نا کہ جی ہم یہ گھر بنا رہے ہیں سلاب زدگان کے, ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس 90% یہ جواب آتا ہے کہ سانو بھی بنا دیو. دینے والا نہیں آتا کوئی سامنے, لینے والے لاکھوں آ جاتے ہیں. تو یہی ہماری NGO میں اور ہمارے سیکٹر کے اندر مسائل ہیں. سر, یہ والنٹیئرس کے ساتھ ابھی جو آپ کا آ رہا ہے پروگرام, یہ کس حد تک فائدہ مند ہے اور کس وجہ سے آپ نے کی؟ جی ہم سالانہ ایک ایونٹ کرتے ہیں, پچھلے سال پہلی دفعہ کیا, آپ دوبارہ کریں. والنٹیئر اتھون 2.0 اس کا نام ہے, اور اس کا جیسے میراتھن ہوتی ہے اسی طرح ہم نے رکھا ہے والنٹیئرزم کا والنٹیئر اتھون. نومبر کا پورا مہینہ ہم والنٹیئرزم کو سیلیبریٹ کریں, اور 5 دسمبر کو انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے کے اوپر ہم سیلیبریشن کریں. ہمارے ادارے کے علاوہ اور بہت سارے اداروں کے والنٹیئرز جو ہیں ہم ان کو سیلیبریٹ کریں, ان کے کام کو سیلیبریٹ کریں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب UCP ہماری پارٹنر ہے اس دفعہ, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم والنٹیئرز کو میکسیمم کانٹینٹ دیں, لرننگ ایکسپوجر دیں, تاکہ وہ جو آپ نے ٹریننگ کی بات کی نا وہ سیکھ سکیں. ہمارا جو والنٹیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر ایک والنٹیئر فلیگ شپ ٹریننگ پروگرام لانچ ہوتا ہے, جس میں ہماری فلیگ شپ ٹریننگز ہیں, اور ہم یوتھ کو سکھاتے ہیں, والنٹیئرزم کو سکھاتے ہیں. میں نے اگر 16 سال لگا کے یہ چیز سیکھی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آج لوگ سیکھیں, اور ان کو ٹریننگ دینے والا ہم نے مارے کھا کے سیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے بغیر سیکھیں, ہم ان کو سکھا سکیں, تاکہ کام سیکھ کے جو کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر کیا جاتا ہے. بہت شکریہ سر, آپ کے ٹائم کا بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزوں سے اویئرڈ ہوئے ہوں گے کہ یہ سیکٹر ہے کیا, والنٹیئر ہے کیا, اور ہم اس چیزوں سے, اسکیم سے کس طرح بچ سکتے ہیں. مزید انفارمیشنز, مزید مزیدار سٹوریز لے کے آپ کے ساتھ رہیں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا. دیجیے اندر وہ ان کو اجازت اللہ نے کے بعد. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.